بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین، مسئلہ فلسطین ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ مسئلہ فوری طور پہ حل ہو۔ ابھی حال ہی میں رمضان المبارک میں مسجد اقصیٰ میں عبادت کرتے ہوئے اسرائیل غاصب نے کس طرح ان پر گولیاں چلائیں، کس طرح اسرائیل نے فلسطینیوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا اور کتنے لوگوں کو شہید کر دیا، نوجوانوں کو، خواتین کو، بچوں کو، اور کتنے زخمی ہیں، اور بالکل اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ وہ درندہ ہے کہ جس کو جب تک نکیل نہ ڈالی جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جب تک مسلم ممالک کی ایسا ادارہ جو متحدہ طور پر مسلم فوج کو وہاں اتارے اور وہ مسجد اقصیٰ کی بھی حفاظت کرے اور فلسطینیوں کے حقوق کا بھی تحفظ کرے، ان کے جان و مال کی اور ان کی عزت کا بھی تحفظ کرے، اور فلسطین کو ایک مضبوط ریاست بنانے کی کوشش بھی کرے، اور یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بھی ہے، اور خاص کر مسلم ممالک کے حکمرانوں کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اور بالخصوص عرب حکمرانوں کی، عرب جو مسلمان حکمران ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ ہے نہ ہی قومی، یہ سراسر ایمان اور حق سے وفاداری کا مسئلہ ہے۔ کوئی جنوب ایشیا میں ہے یا شمالی یورپ میں، بحر چین کے مشرق میں بستا ہے یا اوقیانوس کے غرب میں، سورج کی شعاعوں کی راہ میں زمین کی حدیں آتی ہوں، ایمان کی راہ میں کون سی حدیں؟ مسجد اقصیٰ لا الہ الا اللہ کہنے والے کرۂ ارض کے ہر شخص کا مسئلہ ہے، خواہ اس کا رنگ ہے، کوئی لسان ہے، کوئی زبان ہے، کوئی صوبہ ہے، کوئی ضلع ہے، کوئی قصبہ ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ ایک مسجد ہے، اور مسجد بھی ایک شان والی مسجد۔ کوئی کیا جانے کہ مسجد کیا چیز ہے؟ مسجد تو کوئی ہو، مسجد مسلمانوں کے لیے کرۂ ارض پر اس سے مقدس کوئی گوشہ نہیں، سجدہ گاہ سے بڑھ کر زمین کے پاس مومن کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ زمین کی کچھ وقعت اس کے دل میں ہے تو وہ اسی دم سے ہے۔ مومن کے 7 اعضاء زمین پر اکٹھے دھرے جائیں تو خدائے رب العالمین کو ایک سجدہ شمار ہوتا ہے۔ وہ فرض جس پر ایسی بہت سی پیشانیاں مل کر ایک ساتھ جھکیں اور ایک تکبیر کی آواز پر راستہ چاپ سجدہ ریز ہوں، اور عرش کے مالک کو عین اس ادب سے پوجنے دن میں 5 بار باجماعت حاضر ہوں، وہ فرش مسجد کہلاتا ہے۔ مسجد تو کوئی ہو، مسلمان کی جان ہے۔ پھر اس مسجد کے بارے میں کیا خیال ہے جس میں ہزاروں انبیاء کی پیشانیاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر کی آواز پر ایک ساتھ جھکی ہوں، اور جہاں نماز کرانے کو امام لانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو براق دے کر مکہ روانہ کیا گیا ہو؟ مسجد تو کوئی ہے، مسلمان کی جان ہے۔ پھر ایسی مسجد جس کے کھونٹے سے انبیاء علیہ السلام کی سواریاں بندھی رہی ہوں، اور جہاں اس سب امتوں کے امام، سب انبیاء سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بن کر خالق انسانیت کی تعظیم کی ایک تقریب میں مثال منعقد کر چکے ہوں۔ ایسی مسجد ایک مسلمان کے لیے جان سے بھی بڑھ کر کیوں نہ ہو؟ مسجد، اور وہ بھی مسجد اقصیٰ کہ جس کی جانب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شب کے تذکرے ہم قرآن میں باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں۔ اس مسجد سے بڑھ کر مسلم امت کو کیا چیز عزیز ہو سکتی ہے؟ فلسطین اور مسجد اقصیٰ سے مسلمانوں کا اٹوٹ رشتہ محتاج بیان نہیں۔ ناظرین، تھوڑا سا ہمیں اس کی ہسٹری کی طرف جانا ہوگا کہ یہ مسجد اقصیٰ کی تاریخ، تھوڑی کچھ اس کا ذکر ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ مسئلہ کیسے پیدا ہوا۔ یہ ایک بڑے کام کی چیز ہے، سننے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت معلومات ملیں گی، اور یہ جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ قرآن مجید فلسطین کو ارض مبارک سے تعبیر کرتا ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے سرفراز کیا گیا، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی تھی۔ زمانہ کے ساتھ ساتھ بعد میں پورے علاقے کے لیے بیت المقدس کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اسی سرزمین سے اٹھے۔ 1000 سال قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا تھا۔ 6 صدی قبل مسیح کے ابتدائی سالوں میں بابل کے حکمران بخت نصر نے بیت المقدس میں بڑی تباہی مچائی تھی۔ بعد کے زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنی دعوتی مہم کا مرکز بنایا تھا، اور 614 میں ایرانیوں کی تباہی سے سارے شہر میں بدامنی عام ہو گئی تھی، حتیٰ کہ ان فارسیوں نے عیسائیوں کے سب سے مقدس مقام القیامہ چرچ کو برباد کیا تھا۔ ان کا زور اس وقت ٹوٹا جب قرآن کی پیشن گوئی کے مطابق شاہ روم
ہرکل کی مہم سے بیت المقدس اس کے زیر تسلط آ گیا، اور 637 یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک اسی حال پر قائم رہا۔ بیت المقدس کے تقدس کی بحالی اور قبلہ اول کی بازیابی کی آپ کو بڑی تمنا تھی۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے ہرکل کی فوج کو شکست دی۔ اس موقع پر پوپ سفرینوس نے اپنے ہاتھوں سے شہر کی کنجیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ عہد اموی اور عہد عباسی اور بعد کے ادوار میں مسلمانوں نے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر و مرمت کا غیر معمولی اہتمام کیا، یہاں تک کہ 1099 کی صلیبی یلغار میں 70,000 مسلمان مارے گئے۔ مسجد اقصیٰ کو صلیبی عبادت گاہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ 28 سال کے طویل عرصے سے مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتی رہی۔ بالآخر حتین نامی مقام پر 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبیوں کو شرمناک شکست دے کر بیت المقدس کو آزاد کیا۔ اس کے بعد اگرچہ طویل عرصہ تک بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ رہا، لیکن صلیبی عداوتیں نقطۂ عروج کو پہنچ چکی تھی، چنانچہ سازشوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ عالم اسلام کو دو بڑے سانحوں سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ بڑے غور سے سننے کی بات ہے۔ ایک 1823 میں خلافت عثمانیہ کا زوال، اور دوسرا بڑا سانحہ جو اب تک پوری ملت کے لیے ناسور بنا ہوا ہے، عالم عرب کے قلب میں اسرائیل کا ناجائز قیام اور فلسطین پر اسرائیلی تسلط ہے۔ اگرچہ باقاعدہ صہیونی تحریک کا آغاز 1997 میں ہوا، لیکن 1880 سے یہودیوں کی ہجرت اور فلسطین میں باز آباد کاری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فلسطین پر تسلط اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کو صہیونی تحریک کا اولین مقصد قرار دیا گیا۔ فلسطین میں یہودیوں کی آبادی تیزی سے بڑھنے لگی۔ اس وقت کے ترکی کے شاہ سلطان عبد المجید خان نے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے کے سلسلے میں گفتگو کی گئی۔ جب ان سے یہ گفتگو کی گئی تو شاہ نے صاف انکار کیا، جس پر انہیں مختلف سازشوں کے ذریعے معزول کر دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1917 میں صہیونی تحریک نے برطانوی استعمار کے تعاون سے اعلان کیا کہ فلسطین ان کا قومی وطن ہے۔ 1922 میں مجلس اقوام نے فلسطین کو، یعنی اقوام متحدہ نے فلسطین کو انگریز کی نگرانی میں دیے جانے کا فیصلہ کیا۔ 1947 میں جب یہ مسئلہ اقوام متحدہ کے زیر بحث آیا تو فلسطین کو یہودیوں اور عربوں میں تقسیم کرنے کا ظالمانہ فیصلہ کیا گیا۔ اس کے بعد 14 مئی 1948 کو، یہ ڈیٹ یاد رکھیں، 14 مئی 1948 کو اسرائیلی ریاست کے باضابطہ قیام کا اعلان کیا گیا۔ یہ جو عید سے غالباً کچھ دن پہلے یہ اسی حوالے سے انہوں نے یہ مسجد اقصیٰ پر دھاوا بولا تھا اور گولیاں چلائی تھی اور شیلنگ کی تھی کہ 14 مئی ان کا دراصل یہ اسرائیل کے بننے کا دن تھا، تو اس حوالے سے وہ مسلمانوں کو پیغام دینا چاہ رہے تھے۔ خیر، تو 14 مئی 1948 کو اسرائیلی ریاست کے باضابطہ قیام کا اعلان کیا گیا، جس کی یورپ کی بڑی طاقتوں نے تصدیق بھی کی۔ 1948 تک فلسطین کے بیشتر حصے کے علاوہ القدس کے مغربی حصہ پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا۔ پھر 1967 میں اس شہر مقدس کو پوری طرح یہودی رنگ میں رنگنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ عربوں کی زمینیں، کھیت اور اثاثے چھین لیے گئے۔ انہیں طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کر کے القدس شہر چھوڑنے پر مجبور کیا جانے لگا۔ 1994 کے آتے آتے اس خطہ میں عربوں کی آبادی 70% سے گھٹ کر 26% ہو گئی، جبکہ یہودی آبادی 25% سے بڑھ کر 75% کو پہنچ گئی۔ 1967 میں اسرائیلی فوج القدس شہر پر مکمل قابض ہو گئی۔ عرب محلوں کی زمینیں ضبط کر لی گئیں اور عرب پر مشتمل علاقوں کے گھروں کو منہدم کر دیا گیا۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ شروع سے اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچانے بلکہ اس کے وجود کو مٹانے کی کوششیں کی جاتی رہیں۔ 1948 میں القدس کے احاطہ کی جنوبی دیوار کے نیچے مسجد اقصیٰ کے پیچھے 70 میٹر کھدائی کی گئی، جس سے باب المغاربہ سے ہوتے ہوئے زاویہ فخریہ کے تحت آنے والی عمارتیں متاثر ہوئیں۔ 4 جون 1969 کو اس علاقے کے تمام باشندوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ 1973 تک کی کھدائی سے حرم القدس کے 5 دروازے متاثر ہوئے اور 4 مساجد اس کی لپیٹ میں آئیں۔ پھر حرم القدس کی 4 دیواری کو 80 میٹر لمبائی تک کھودا گیا۔ اس سے مسجد اقصیٰ کے نیچے برآمدوں کو نقصان پہنچا۔ گزشتہ فروری میں بھی
پھر سے انہدامی کارروائی کا آغاز کر کے اسرائیل نے پھر ایک بار بھی پورے عالم اسلام کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ مسجد اقصیٰ کے بیرونی باغ میں کھدائی اور اس کے کچھ بیرونی جنوبی حصوں کو گرانے کی اسرائیلی کوشش سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ یہ میں تاریخ بتا رہا ہوں، آج کی صورتحال تو سب کے سامنے ہے۔ یہ جب سے اسرائیل کی ریاست بنی، اس سے پہلے اور اس کی ریاست بننے سے اب تک اسرائیل مختلف حربوں سے، مختلف منصوبوں سے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتا ہے۔ اس کی کھدائی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کی بنیادوں سے کھدائی ہو تاکہ مسجد اقصیٰ خود بخود شہید ہو جائے اور یہاں پر وہ اپنا ہیکل سلیمانی تعمیر کریں، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو شہر بنایا گیا تھا اسی مسجد اقصیٰ کے قریبی، اس کو بھی وہ دریافت کریں، اس کے لیے بھی وہ کھدائی بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں، اور ارد گرد کی عمارتوں کو اپنے محبت خانے میں اور اپنی عبادت خانے میں تبدیل کر رہے ہیں۔ ان کا ایک لمبا چوڑا پلان ہے۔ ظاہر ہے ان کے مقصد یہ ہے کہ یہ دریائے نیل سے لے کے اور فرات تک کا علاقہ، یہ سارا حجاز وہ اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں۔ وہ صرف مسجد اقصیٰ تک محدود نہیں رہنا چاہتے۔ اس لیے جمع خاطر رکھنا چاہیے ہمیں کہ جو احادیث کے اندر پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، آج اسی کے مطابق ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ ایک تو اس سے ہمارا ایمان میں بھی اضافہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا آج وہ ہو کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا یہ مطلب نہیں، بعض لوگ جیسے کہتے ہیں کہ جی جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہوگا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں انسان نے مرنا ہوتا ہے، مرنا تو طے ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ زخمی ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، ہم اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، آخری دم تک اس کو بچانے کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو واقعات ہونے ہیں قیامت تک ہم اس پہ اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ ہم نے اپنے بھائیوں کو بچانے کی پوری کوشش کرنی ہے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے پوری جد و جہد کرنی ہے، اور اس کے لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اپنے اندر حقیقی ایمان پیدا کرے، عمل صالح کا راستہ اختیار کرے، جس پر قرآن مجید میں ہمیں یہ بشارت بھی دی گئی ہے کہ اگر تم نے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے وعدہ ہے جو تم میں ایمان لائیں اور عمل صالح اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کی حکومت دے گا، زمین کی خلافت دے گا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہماری مقامات مقدس پر حملے ہوتے ہیں؟ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے، ان کے خلاف جو ہے ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، کبھی بیت المقدس کو جو ہے گولیوں سے چھلنی کیا جاتا ہے، کبھی فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال کیوں ہے؟ دراصل یہ مسلمان خود کمزور ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ غیر مسلم قوت تمہیں اس طرح کھائیں گی، اس طرح تم پر ٹوٹیں گی کہ جس طرح کوئی دسترخوان لگا دیتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ آئیں جی کھانا تیار ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے، تو ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہن یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ جب تک مسلمان دنیا کو ایک حد تک اس کو استعمال کرتے تھے اور دنیا پرستی میں مبتلا نہیں تھے، ٹھیک ہے، دنیا ان کے قدموں میں تھی، اور جب تک وہ موت سے محبت اور موت کے بعد آنے والی زندگی کو چاہتے تھے، شہادت مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، جب تک یہ تھا سلسلہ تب ساری چیزیں صحیح تھی۔ جب ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، اخلاقی اقدار کو چھوڑ دیا، عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے، قرآن و سنت کا نظام چھوڑ دیا، اپنی تہذیب کو چھوڑ دیا، دوسروں کی تہذیب کو اختیار کر لیا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہلاکو خان نے بھی آ کر حملہ کیا اور عراق کی اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہمارا سارا علمی سرمایہ ضائع کر دیا۔ دراصل کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ بھی ہے۔ ٹھیک ہے کہ کافر سازشیں کر رہا ہے، وہ تو کرے گا، لیکن کیا ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں؟ آج کے مسلمان حکمرانوں کو دیکھیے، ان کا طرز زندگی کیا ہے، ان کا رہنے سہنے کا انداز کیا ہے؟ کیا یہ وہ حکمران ہے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح آگے بڑھ کر مسجد اقصیٰ کو فتح کریں گے؟ یاد رکھیے، جیسی عوام ہوتی ہے ویسے حکمران بھی ہوتے ہیں۔
اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے حکمرانوں پر پریشر ڈالیں، صحیح حکمرانوں کو سلیکٹ کریں تاکہ ایک امت مسلمہ کا ایک بلاک بنے، وہ مضبوط ہو، اس کے وسائل ایک جگہ ہوں، اور پھر وہ وہاں پر فلسطین میں اب امن فوج اتارے تمام کنٹریز کی، تاکہ اسرائیل اس کا مقابلہ نہ کر سکے، کیونکہ اس امن فوج پر حملہ تمام مسلم کنٹریز پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، جیسے کہ سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا فرانس کے اس سفیر سے کہ ہمارا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، تو پھر کچھ ٹائم کے بعد ہی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے حوالے سے وہ منصوبہ بنایا تھا، تو اس کے خلاف سلطان عبدالحمید نے جنگ کا الٹیمیٹم دیا۔ تو جب تک ہم یہ راستہ اختیار نہیں کریں گے، اسی طرح پستے رہیں گے، پٹتے رہیں گے۔ آئیے توبہ کا وقت ہے، اللہ سے توبہ کریں اور مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے، فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی شکست کے لیے اور ان کے ظلم کے خلاف یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ ہمیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ان کے لیے محنت کرنی ہے، ان کے لیے کوشش کرنی ہے۔ دواؤں کی ضرورت ہو تو دواؤں کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ مختلف اداروں کے ذریعے یا حکومت کے ذریعے وہ دوائیں ان تک پہنچ سکیں، اور ان تک جو ہے ہماری پوری دلی وابستگی ان کے ساتھ ہو، اور اللہ سے خاص مدد مانگے کہ یہ وقت دعا ہے کہ ہم دنیا کے مسلمانوں کے اور پوری انسانیت کے جو مظلوم ہیں ان کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ میری ایک اور ویڈیو بھی آئے گی، کچھ اور ویڈیوز بھی انشاءاللہ آئیں گی۔ یہودیت کی تاریخ کیا ہے، پھر اسی طرح ہیکل سلیمانی کیا ہے، تابوت سکینہ کے اندر کیا ہے، پھر اسرائیل نے اب تک مسجد اقصی اور یہ فلسطینیوں پر کتنے حملے کیے ہیں، اس کی تھوڑی سی داستان آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے ضرور یہ ویڈیوز خود بھی دیکھنی ہے اور ان کو آگے تک پہنچانا ہے، اور کمنٹس میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کرنا ہے۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔